یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 7 سال کی تھی۔ میں گوری سفید رنگت اور نرم و نازک تھی۔ ایک دن محلے کی دکان پر میری ماں نے مجھے کچھ سودا صرف لانے کو بھیجا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دکان پر سوائے دکاندار کے کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے مطلوبہ سامان دیا اور جب میں واپس آنے لگی تو میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی میرے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ڈسکرپشن میں جائیں اور فیس بک پیج کو جوائن کریں۔ اور میری گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، تم کتنی پیاری ہو، بسکٹ کھاؤ گی؟ میں شرما گئی۔ اس نے ڈبے سے مجھے 2 روپے والا بسکٹ نکال کر دیا۔ جلدی سے میرے گالوں پر ایک بوسہ لے لیا۔ میں تھوڑا پریشان ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر جلدی سے گھر آ گئی۔ مجھے اس کی اس حرکت کچھ پسند نہیں آئی تھی۔ بھلے میں بچی تھی لیکن اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ بہرحال وہ بسکٹ بہت مزے کا تھا جو اس نے مجھے کھانے کو دیا تھا۔ کچھ دن کے بعد امی کو بخار تھا۔ اس نے مجھے پیسے دیے کہ دکان پر جاؤ اور دال اور چاول لا کر دو، میں نے کھچڑی بنانی ہے۔ میرے دماغ میں دکاندار کا اس دن والا رویہ گھوم رہا تھا، لیکن میں چونکہ بھائی بہنوں میں بڑی تھی اس لیے مجھے ہی جانا پڑا۔ دکان پر مجھ سے پہلے بھی 3-4 گاہک کھڑے ہوئے تھے۔ دکاندار نے تسلی سے سب کو سودا دے کر فارغ کر دیا اور جان بوجھ کر مجھے اس وقت تک روکے رکھا جب تک کہ اس کا گاہک واپس نہ چلا جائے۔ جب میں کاؤنٹر پر اکیلی رہ گئی تو مجھے کہنے لگا، اندر آ جاؤ، جو چیز لینی ہے خود لے لو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دکان کے اندر چلی گئی اور وہ میرے بچپن کی ایسی غلطی تھی جس کا آج تک 20 برس کے بعد بھی بھگت رہی ہوں۔ مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ انسان صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں حیوان بھی ہوتے ہیں۔ وہ پہلے تو میرے گالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کی جرأت بڑھتی گئی۔ میں خوف اور پریشانی کی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی جس میں کچھ تجسس کی آمیزش بھی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے دکان کے پیچھے اسٹور میں لے گیا اور کافی وقت کے بعد اس نے میرے مطلوبہ سامان کے علاوہ ساتھ کافی زیادہ ٹافیاں اور بسکٹ بھی تھما دیے تھے۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ امی نے جب اتنی دیر بعد واپس آنے کا پوچھا تو میرے دل میں خوف زدہ چور گھس آیا اور میں نے صاف صاف جھوٹ بول دیا کہ دکان پر رش کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ امی مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد میں ہر کچھ دنوں بعد دکان پر جاتی اور بسکٹ اور ٹافیاں لے کر واپس آتی۔ پھر میرا شعور پختہ ہونے لگا۔ ایک دن میں بالغ ہو گئی۔ میری ماں نے اس دن کے بعد سے مجھے دکان پر بھیجنا بند کر دیا۔ ویسے بھی اب مجھے ٹافی اور بسکٹ کا لالچ نہیں رہا تھا۔ ہاں، مجھے اتنا ادراک ہونے لگ گیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا آیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دل میں بے چینی جنم لے رہی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی اور مجھے جسمانی اور جنسی معاملات کی سمجھ آتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے اندر کی بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش جس دن اس نے میری گال پر ہاتھ لگایا اسی دن میں اپنی امی کو بتا دیتی یا اس دن کے بعد کبھی اس دکان پر نہ جاتی، لیکن اب پچھتانے کا وقت نہیں رہا تھا۔ آج میں 25 سال سے اوپر کی ہوں، لیکن جب کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی ہوں وہ دکاندار آج بھی مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن اب وہ مجھے ایک شیطان کی طرح دیکھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اس کا منہ نوچ کر سکتی جس نے میرا بچپن برباد کر کے مجھے وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا۔ میں تو معصوم اور ناسمجھ تھی، لیکن وہ تو سمجھدار تھا نا، مجھے اپنی بیٹی جیسی سمجھ کر ترس کھا سکتا تھا۔ اب گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی صورت شادی کا نام سننا پسند نہیں کرتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی مرد کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے کہ میں خاموشی کی طرح یہاں سے چلی جاؤں، لیکن اور کبھی واپس پلٹ کر نہ دیکھوں۔ پھر سوچ آتی ہے کہ وہ دکاندار بھی تو ایک مرد ہی تھا نا، جس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا تھا۔ آج اس کی بیوی اپنے 3 جوان
बेटियां हैं जो रोज़ाना हमारे दरवाजे के सामने से गुजर कर कॉलेज और स्कूल जाती हैं। मैं अक्सर उनके देखकर कॉलेज सोचती हूँ कि अगर इन लड़कियों को अपने बाप की करतूत पता चले तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। तीनों लड़कियाँ मेरी तरफ खूबसूरत और जवान हैं। फिर एक दिन कुदरत की चक्की चल पड़ी जिसने उस दुकानदार को बारीक पीस कर रख दिया। कुछ ऐसे एक दिन सुबह सुबह शोर से मेरी आंख खुल गई। मैं आंख मिलती हुई कमरे से बाहर आई और अम्मी से पूछा, ये शोर कैसा है। अम्मी कहने लगी, सामने नुक्कड़ पर जो जमील दुकानदार है ना, उसकी बड़ी दोनों बेटियां रात को किसी के साथ भाग गई हैं। मेरा मुंह काला हो गया कि जिस तरह उसने मेरा मुंह काला किया आज उसके साथ ऐसा हुआ। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। दोनों बेटियां एक साथ? मैं हैरान होकर पूछा, जी दोनों एक साथ ही, वही जो हमारे दरवाजे के सामने से गुजर कर कॉलेज जाती थी। अम्मी ने कहा, और उनके काम को तो देखो, जाते हुए बाप की उम्र भर की कमाई साथ ले गई। अम्मी बताकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई और मैं सोचने लगी कि बाप की उम्र भर की कमाई का तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस दिन के बाद जब कभी मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरी उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुकाफत अमल की चक्की उसको पीस कर रख दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसका मोरल आपको पसंद आया होगा कि अगर आप किसी के साथ ऐसा कोई गुनाह करते हैं जिसको आप देख सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं देख सकता, लेकिन एक ज़ात है जो हमारे हर गुनाह को हम जितना मर्जी उस पर पर्दा डालें वो देखता है और वो कबूल करता है कि कौन इंसान अच्छा है और कौन बुरा, और एक ना एक दिन देर हो लेकिन उसका सिला उसे ज़रूर मिलकर रहता है। सो अवॉइड करें इन चीज़ों से, सबका एहतराम करें, अपना ख्याल रखें, दूसरों की मदद करें। अल्लाह हाफिज़।